اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحت یا بیماری کی حالت یہ انسانی زندگی کی ایک حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کے روزوں کا بیان فرمایا اور ان کی فرضیت کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے اس پہلو کو بھی بیان کیا. فرمایا کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، یعنی دوسرے دنوں میں وہ روزے جو رہ گئے ہیں وہ رکھ لے. بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو خلوص دل سے بڑی محبت سے یہ چاہتے ہیں کہ برکتوں کے اس مہینے میں وہ بھی روزے رکھیں، لیکن ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی اور وہ اپنے دل میں اس بات کی تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ وہ کیوں اس نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے نہایت لطیف رنگ میں اس پہلو پر بیان فرمایا ہے، وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ جب انسان صدق اور کمال اخلاص سے باری تعالیٰ میں عرض کرتا ہے کہ اس مہینے میں مجھے محروم نہ رکھ، تو خدا تعالیٰ اسے محروم نہیں رکھتا. اور ایسی حالت میں اگر انسان ماہ رمضان میں بیمار ہو جائے تو یہ بیماری اس کے حق میں رحمت ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایک عمل کا مدار نیت پر ہے. مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے وجود سے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی راہ میں دلاور ثابت کرے. جو شخص کے روزے سے محروم رہتا ہے مگر اس کے دل میں یہ نیت درد دل سے تھی کہ کاش میں تندرست ہوتا اور روزہ رکھتا، اور اس کا دل اس بات کے لیے گریاں ہے، روتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے روزے رکھیں گے بشرطے کہ وہ بہانہ جو نہ ہو، تو خدا تعالیٰ اسے ہرگز ثواب سے محروم نہ رکھے گا. حضور نے فرمایا کہ یہ ایک باریک امر ہے. اگر کسی شخص پر روزہ گراں ہے، یعنی اپنے نفس کے کسل کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے روزہ گراں ہے، اور وہ اپنے خیال میں گمان کرتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور میری صحت ایسی ہے کہ اگر ایک وقت نہ کھاؤں تو فلاں عوارض لاحق ہوں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو ایسا شخص جو خدا تعالیٰ کی نعمت کو خود اپنے اوپر گراں گمان کرتا ہے کب اس ثواب کا مستحق ہوگا؟ ہاں، وہ شخص جس کا دل اس بات سے خوش ہے کہ رمضان آ گیا اور میں اس کا منتظر تھا کہ آوے اور روزے رکھوں، اور پھر وہ بوجہ بیماری کے روزہ نہیں رکھ سکا، تو وہ آسمان پر روزے سے محروم نہیں ہے. تو انسان کی حسن نیت، اس کا اخلاص، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچتا ہے. انسان نے روزہ رکھا ہو یا اسے کسی جائز عذر کی وجہ سے وہ اس سے محروم رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی یہ نیت ہو، اس کی دل میں یہ تڑپ ہو کہ کاش میں بھی ضرور اس میں شامل ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو محروم نہیں رکھتا، ان کو اجر اور ثواب سے پیچھے نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ اگر ایسے لوگ ہیں، اور یقیناً یہ ایک زندگی کی حقیقت ہے کہ انسان بیمار بھی ہوتا ہے، پھر صحت بھی حاصل ہوتی ہے، اگر کوئی لوگ ایسے ہیں جو اس وقت میں بیمار ہیں اور نہیں رکھ سکتے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت بھی دے اور توفیق بھی دے کہ وہ رکھ سکیں. اور اصل ہمیں خدا تعالیٰ کی رضا کو اور اخلاص کو اور نیت کو سامنے رکھنا چاہیے، جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا، تاکہ ہر حالت میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے اجر کے مستحق ٹھہر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں
توفیق دے اس کی۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں لائیو آپ کی خدمت میں لندن اسٹوڈیو سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں آپ فون کر کے یا فون کر کے یا میسیجز کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، ای میل کے ذریعے آپ اس میں شمولیت کر سکتے ہیں، اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، اور یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہمارے علماء کرام انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم و محترم مولانا منصور احمد ضیاء صاحب۔ ہم آپ کی طرف سے جو سوالات ہمیں موصول ہو چکے ہیں ہم ان سے جو ہے وہ آغاز کریں گے، اور اس کے بعد جیسے جیسے آپ کی کالز آتی رہیں گی وہ ہم انشاءاللہ اس کو پروگرام کا حصہ بناتے رہیں گے۔ ظہیر صاحب، جو جس وقت میں اب ہم ہیں یہ تقریباً 2 عشرے گزرنے والے ہیں۔ رمضان کے تعلق میں ہمیں عشروں کے جو ہے وہ ذکر وہ بھی ملتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اس کا بیان جو ہے وہ پلیز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں تو رمضان سارا ہی بڑا برکتوں والا اور فضیلتوں والا ہے، اور اس میں مختلف اللہ تعالیٰ کی برکات اور اس کے فضائل نازل ہوتے ہیں، اور انسان کو یہ موقع ملتا ہے کہ ان میں ان تمام فضائل اور ان برکات سے وہ مستفید ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عشروں، یہ جو 3 عشرے ہیں ان کو مختلف نام دیے ہیں۔ پہلے عشرے کے متعلق فرمایا کہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی بھرپور طریقے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ دوسرے عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مغفرت کا ہے، اس میں مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور انسان کو جو اس کے گناہ، اس کی غلطیاں، اس کی مغفرت اسے بہت مواقع ہوتے ہیں کہ اس سے وہ حاصل کرے۔ اور تیسرا جو عشرہ ہے جس کے متعلق بڑی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اس میں اعتقاف کا بھی التزام کیا جاتا ہے، اس کے متعلق فرمایا کہ یہ عتق من النار، یعنی آگ سے بچاؤ کا یا آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس میں جو چھوٹے موٹے انسان کے اور گناہ باقی رہ جاتے ہیں، گویا جہنم سے اس کو بالکل ایک طرح سی خلاصی مل جاتی ہے، اور اگر وہ کوشش کرے تو اصل میں تو ہیں تو تینوں ہی خدا تعالیٰ کی وہ رحمتیں، خدا تعالیٰ کی وہ صفات ہیں، خدا تعالیٰ کے وہ فضائل ہیں جو اپنے اپنے رنگ میں، مختلف رنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے، تاکہ مختلف طبائع پہ اس کے مطابق کوئی رحمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف اس کی صفات یا اس کی رحمت کے اظہار ہیں جو ان تینوں عشروں میں ہوتے ہیں۔ ان کے الگ الگ نام دے دیے کہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا فرمایا آگ سے بچاؤ کا، آگ سے آگ سے بچاؤ، عتق من النار، آزادی کا۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خان صاحب۔ ہمیں بعض سوالات جو ہیں وہ ہمارے ناظرین نے آڈیو میسیجز کی شکل میں بھیج رکھتے ہیں، ان کو بھی ہم ابھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آج کے اس پروگرام کا پہلا سوال جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں جو آڈیو میسیجز کے ذریعے ہمیں موصول ہوا ہے۔ السلام علیکم جی، میرا سوال یہ ہے کہ سورہ ملک کی فضیلت کے حوالے سے، کہ میں نے سنا ہے کہ سورہ ملک کی تلاوت روز رات کو سونے سے پہلے کرنی چاہیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، کیونکہ یہ قبر میں ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے مرنے کے بعد۔ تو اس حوالے سے کس حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ واقعی میں رات کو پڑھ کے سونے میں کوئی خاص اہمیت ہے اس کی؟ جی منصور صاحب، سوال آپ نے سن لیا، پلیز۔ جی جزاک اللہ۔ اس میں دیکھیں قرآن کریم تو سارا ہی بہت برکت والا ہے، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے قرآن کریم کا کوئی ایک حرف بھی پڑھا تو اس کو ایک کی بجائے 10 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ ہر نیکی اپنے سے 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ
अलिफ भी एक हरफ है, लाम भी एक हरफ है और मीम भी एक हरफ है। तो गोया कुरान करीम के हर लफ्ज़ में बरकत है, हर लफ्ज़ में नेकी है और हर लफ्ज़ में 10 से ज़्यादा 10 नेकियां, और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे इससे भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि पूरे का पूरा कुरान करीम अल्लाह ताला की किताब है और अल्लाह ताला ने इसके हर लफ्ज़ में, हर हर्फ में बरकत रख दी। अलबत्ता ये बात भी दुरुस्त है कि अपने मज़ामीन के एतबार से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सूरतों की अहमियत इसलिए कि आम लोगों पर ज़्यादा ज़ाहिर करने के लिए और उनको बताने के लिए कि अगर तुम इनको कसरत से पढ़ोगे तो इनके मज़ामीन की तरफ तुम्हारी तवज्जो रहेगी, इस नज़रिए से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सूरतों की अहमियत बयान फरमाई है। मसलन सूरतुल बकरा के बारे में फ़रमाया कि सूरतुल बकरा एक चोटी है। आपने फरमाया कि हर चीज़ की एक चोटी, एक हाई, एक पीक होती है, और जो कुरान करीम की जो चोटी है वो सूरतुल बकरा है। हज़रत मुस्लिम और रज़ी ताला अन्हु ने इसकी तशरीह बड़ी प्यारी बयान फरमाई। आपने फरमाया कि इसका मतलब ये है कि पूरे कुरान करीम में जो आगे आने वाले मज़ामीन हैं उनका किसी न किसी हद तक उसका जो तज़किरा है वो सूरतुल बकरा में आ गया मुख्तसरन। तो इस लिहाज से इसकी जो एक चोटी की कैफियत है वो बरकरार रहती है, नए से नए अहकामात है। बल्कि बाज़ लोगों ने तो यहाँ तक लिखा कि 1000 के करीब इसमें हुक्म है जो इसमें अहकामात मौजूद हैं। लेकिन हुज़ूर फरमाया ये एक ज़ौकी सा नुक्ता उनका हो सकता है और सूफियाना सी बात है। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को ये नसीहत फरमाई कि सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, ये सूरत 1/3 हिस्सा कुरान के बराबर है। अगर तुमने सूरत इखलास पढ़ ली तो गोया कुरान करीम का तीसरा हिस्सा तुमने पढ़ लिया। अब क्या इससे हम ये समझने लग पड़े हैं कि गोया हम 3 दफ़ा कुरान करीम सूरत इखलास पढ़ेंगे तो गोया कुरान करीम मुकम्मल हो गया? ऐसे तो हरगिज़ नहीं है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत इखलास के मज़ामीन की तरफ तवज्जो दिलाई है अपनी उम्मत को। फरमाया कि सूरत इखलास का मज़मून क्या है कि कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह ताला एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह ताला बेनियाज़ है। तो और आगे फिर जो पूरा मज़मून चलता है गोया तौहीद का एक मज़मून है। तो इसी तरह सूरतुल मुल्क के हवाले से भी ये ज़िक्र मिलता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले सूरतुल मुल्क की तिलावत करके सोया करते थे और सूरत सजदा भी पढ़ा करते थे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और भी दीगर दुआओं का भी ज़िक्र मिलता है, आयतुल कुर्सी पढ़ने का ज़िक्र भी मिलता है, मुअव्वज़तैन पढ़ने का भी ज़िक्र मिलता है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की रवायात में ये ज़िक्र बहरहाल मौजूद है। और एक रवायत में तो यहाँ तक मिलता है कि अज़ाब कब्र से भी बचाव के लिए ये जो सूरत है काम आएगी, और अगर कोई पढ़ के सोता है तो अल्लाह ताला उसको महफूज रखेगा। ये एक अलग बहस है, लेकिन इसमें इसके मज़ामीन के हिसाब से अल्लाह ताला ने हमें तवज्जो दिलाई। अब देखें सूरतुल मुल्क का मज़मून क्या है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तो गोया के बिस्मिल्लाह के बाद जो पहली आयत है इसकी वो ये है कि अल्लाह ताला बहुत ही बबरकत है, जिसके हाथ में, जिसके दस्ते कुदरत में पूरी दुनिया की बादशाहत है। मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो हर एक चीज़ पर कादिर है। और फिर इसमें आता है कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन पैदा किए। हल तरा फ़ी खल्क़िर रहमान मिन तफावुत, मा तरा फ़ी खल्क़िर रहमान मिन तफावुत, कि तू अल्लाह ताला की तख्लीक में कोई दखना नहीं देखेगा, कोई तज़ाद नहीं देखेगा। फिर फरमाया फ़र्जिल बसरा हल तरा मिन फतूर, दुनिया में नज़र दौड़ा के देख कि क्या तू इसमें आसमान और ज़मीन की तख्लीक में कोई रखना देखता है। तो ये मैसेज दिया कि इसके मज़ामीन की तरफ तवज्जो करो सोने से पहले, और इनके मज़ामीन को अपने ऊपर अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाओ, और सिर्फ़ एक खुदा की तरफ, तौहीद की तरफ हमारा झुकाव होना चाहिए। तो ये इसमें मैसेज है, और इसमें पढ़ने का लाजमन जैसा कि आसम ने फरमाया तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से कई तरह के सवाब देगा। इंसान को यही सूरत शिफात करेगी, यहाँ तक कि उसको बख्शिश का मौजूद हो जाएगी। गोया कि कुरान करीम के एक हिस्से पर भी अमल किया जाए तो वो हिस्सा जो है वो इंसान को अल्लाह ताला से मिलाता है और इंसान की बख्शिश का मूजिब बन जाता है। जज़ाकल्लाह मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी
ایک آڈیو میسیج جو ہے وہ سوال ہم سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سیف اللہ مبارک احمد ہے، میرا تعلق تیماڈا احمدیہ انڈونیشیا سے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا سونے اور سونے کے زیور کے نصاب میں کوئی فرق ہے؟ جی ٹھیک ہے، سیف اللہ احمد مبارک صاحب انڈونیشیا سے آپ کا سوال تھا۔ خان صاحب اس سے ملتے جلتے سوالات جو ہیں زکوٰۃ کے متعلق کچھ اور بھی ہیں، وہ بھی میں چاہتا ہوں ایک دفعہ پڑھ دوں تو پھر آپ براہ کرم بیان فرمائیں۔ سید وقاص صاحب ہیں شکاگو سے، انہوں نے یہ ای میل کے ذریعے بھجوایا، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون ہے، ہاؤس وائف ہے، جن کی اور کوئی انکم نہیں لیکن ان کے پاس کچھ زیور ہے سونے کا، تو ان کی جو ہے لیے زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہوگا؟ فل زکوٰۃ پے کریں گے یا ہاف زکوٰۃ پے کریں گے؟ اسی طرح یہ سوال ہمیں یہ انڈیا سے کسی نے بھیجا تھا کہ اس سے ملتا جلتا ہے، اگر ایک انسان جس کے پاس یا اس کی بیوی کے پاس زکوٰۃ کی شرع کے مطابق سونا ہے مگر اس کے پاس کچھ سالوں سے کوئی روزگار نہیں اور قرض بھی ہے، سب کچھ قرض لے کر ہی چل رہا ہے، تو کیا اس انسان پر زکوٰۃ فرض ہے؟ کیا اس صورت میں اسے قرض لے کر زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے؟ جی بات یہ ہے کہ زیور کی زکوٰۃ پہلے تو جو سیف اللہ مبارک صاحب کا جو انڈونیشیا سے فون ہے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ زیور ہو یا سونا ہو، اس کے نصاب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نصاب ہے، اگر کسی کے پاس سونا جو ہے، سونے کا نصاب 85 گرام ہے۔ تھوڑی سی میں یہ بھی وضاحت یہاں پہ کر دوں کہ مختلف وقتوں میں مختلف نصاب رہے یا معیار زر مختلف رہے۔ سونے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے سونے کا الگ نصاب ہمیں ملتا ہے احادیث سے، چاندی کا الگ نصاب ملتا ہے، اور چاندی کا نصاب جو ہے وہ 595 گرام یعنی 595 گرام، اور سونے کا نصاب جو ہے 85 گرام 85 گرام، اور اگر تولوں میں لیں تو 52.5 تولے جو ہے وہ چاندی کا نصاب ہے، اور سونے کا نصاب جو ہے وہ 7.5 تولے ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا جو ہے وہ جس میں پیور سونا کہتے ہیں، اصل میں شاید ان کا جو انڈونیشیا سے سوال ہے ان کا شاید یہ ہو کہ بعض اوقات جو زیور بنتا ہے تو اس میں سونے کے ساتھ کچھ ملاوٹ ڈالی جاتی ہے زیور بنانے کے لیے۔ ایک اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے جو یہ لکھا بھی تھا کہیں کہ بعض لوگ سونے کو ایک سیونگ کے طور پہ رکھتے ہیں، مطلب ایک ہے کہ زیور کے طور پہ، ایک اپنی جو ہے کسی بچت کے طور پہ، وہ دونوں شکلیں جو ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس پہ بھی عرض کر دیتا ہوں، تو نصاب جو ہے وہ تو ہے سونے کا نصاب کی بات ہو رہی ہے، وہ ہے 7.5 تولے یا 85 گرام سونا۔ اگر کسی کے پاس سونا جو ہے جو پیور سونا ہے وہ 85 گرام ہے تو وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، اور اس کو سال گزرنے پر اس پہ اس کی 2.5% زکوٰۃ بنتی ہے۔ یہ ہے ایسے سونے پر جو سیونگ کے لیے رکھا گیا ہے، وہ زیور کی صورت میں رکھا گیا ہے، وہ سونے کی بار کی صورت میں رکھا گیا ہے، یا کسی بھی صورت میں ہے، وہ اگر آپ نیت یہ ہے کہ سیونگ کے لیے ہے تاکہ مستقبل میں کام آئے، تو اس کے متعلق تو یہ ہے کہ اس پہ لازمی زکوٰۃ دی جائے گی، ادا کی جائے گی۔ اور اگر کوئی زیور ایسا ہے جو پہننے کے لیے ہے اور اسے باقاعدہ پہنا جاتا ہے، اور وہ کبھی کبھی ضرورت مند غریب بہن بھائیوں کو، احباب کو، یا جو سہیلیاں ہوتی ہیں جن کے پاس اپنا نہیں ہے زیور، ان کو پہننے کے لیے وہ دے دیا جاتا ہے، تو اس کے متعلق فقہا کا یہ ہے کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے، گویا زکوٰۃ اس کی نکل گئی کسی کو دینے سے۔ اور تیسرا وہ زیور جو ہے تو زیور کے طور پہ، لیکن وہ صرف اپنی استعمال میں رہتا ہے اور کسی کو نہیں دیا جاتا، تو اس کے متعلق بھی آپشن ہے کہ اگر آپ دینا چاہیں تو بہتر ہے، اور اگر آپ دینا نہ چاہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو حکم عدل ہیں، ان کا فرمان یہ ہے کہ ہمارے گھر میں تو زیور کی جو پہننے کے لیے رکھا جاتا ہے زیور،
اس کو سال گزرنے پر اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے، اور حضرت صاحب نے فرمایا کہ چونکہ فقہا نے لکھا ہے کہ اس پہ زکوٰۃ ادا کرنا بہتر ہے۔ تو یہ تو سونے کی بات ہوگی اور اس کے نصاب کی۔ اب رہا اس بات کا تعلق کہ بعض نے کہا کہ کسی کا سورس آف انکم کوئی نہیں ہے، صرف اس کے پاس زیور ہے، اگر تو اس نے سیونگ کے لیے رکھا ہوا ہے تو قرض لینے کی ضرورت نہیں، اسی میں سے اس کا 2.5% زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے اگر اس پہ سال گزر گیا ہے۔ قرض لینے کی ضرورت نہیں، قرض لینے کی شاید یہ ان کے ذہن میں آ رہی ہے کہ زیور بیچنا نہ پڑے، یا چونکہ زیور موجود ہے تو اسی میں سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، قرض لینے کی ضرورت نہیں۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ اگر زیور پہننے کے لیے ہے اور وہ غریب بھی ہیں اور زیور رکھا ہوا اور پہنتے ہیں، تو پھر تو اس کے متعلق میں نے پہلے عرض کر دی کہ اس آپشنل ہے، اگر وہ دے دیں تو بہتر ہے، اور اگر نہ دیں تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں۔ جی ٹھیک ہے خواجہ، جزاک اللہ۔ منصور صاحب یہ سوال راشدہ چودھری صاحب ہیں کینیڈا سے، انہوں نے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر طبیعت خراب ہو جائے، مجبوری میں روزہ کھولنا پڑے، تو کیا بعد میں وہ روزہ رکھنا ضروری ہے؟ جی بالکل، قرآن کریم میں یہ بات ہے کہ اگر انسان بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اس کو روزہ وہ نہیں رکھ سکتا یا کھولنا پڑتا ہے ان دو وجوہات کی وجہ سے، تو اس میں وہ بعد میں فائدۃ من ایام اخر کے مطابق وہ بعد میں ان کو روزوں کو پورا کرے گا۔ جی ٹھیک ہے منصور صاحب، یہ بتائیں اکثر لوگ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو کیا زکوٰۃ کا سال رمضان سے شروع ہوتا ہے؟ کوئی ایسی معین بات ہے یا ویسے یہ ایک رجحان ہے نیکی کے، سمجھ لیں؟ وہ دیکھیں، زکوٰۃ تو اس وقت سے لاگو ہوتی ہے جس وقت آپ صاحب نصاب بنے ہیں، جیسا کہ مثلا ظہیر خان صاحب نے بتایا کہ صاحب نصاب وہ ہے جس کے پاس اگر کوئی گولڈ ہے تو 85 گرام کے قریب 85 گرام اس کے پاس سونا موجود ہو، جس دن اس کے پاس 85 گرام سونا آیا وہ اس دن صاحب نصاب بنا۔ اب ممکن ہے کہ یہ اس کے پاس فرض کر لیں کہ محرم کے مہینے میں یہ والا، اگر ہم اسلامک مہینوں کے حساب سے چلیں تو محرم کے مہینے میں وہ صاحب نصاب بنا، تو حدیث میں آتا ہے کہ لا زکاۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول، کہ اس وقت تک کسی مال پر زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک کہ 1 سال نہ گزر جائے۔ تو محرم میں جب وہ صاحب نصاب بنا تو اس پر زکوٰۃ جب واجب ہوگی وہ اگلے محرم میں ہی ہوگی، یعنی کہ 1 سال کے بعد ہوگی۔ تو اس اصول کے تحت اس میں یہ قید نہیں ہے کہ لازماً آپ نے رمضان کے مہینے میں ہی اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، لیکن بہت سے لوگ ایک نیکی سمجھتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان میں کیا گیا صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ زیادہ قبول فرماتا ہے، اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے، رمضان میں دی گئی نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھ کے ملتا ہے۔ اس نظریے کے ساتھ اگر کوئی انسان رمضان کا ایک مہینہ مقرر کر لیتا ہے اپنے سال کو سمجھنے کے لیے اور اس کو ایک معیار بنا لیتا ہے، تو وہ اس میں رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، اس میں اس کے مقرر کرنے میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے منصور صاحب، جزاک اللہ۔ سہولت کے لیے بھی ایک مقرر کر لیتے ہیں کہ فلاں مہینے میں، مثلا بعض لوگوں کو مختلف مہینوں میں آئے تو انہوں نے ایک مہینہ مقرر کر لیا کہ اس مہینے میں، اصل میں تو انما الاعمال بالنیات، اگر انہوں نے رمضان کا مہینہ مقرر کر لیا، بعض لوگوں نے 1 جنوری کیا ہوتا ہے کہ جنوری آیا تو انہوں نے پچھلے ہر سال جنوری میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تو جس طرح منصور صاحب کا بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی اپنی سہولت کے لیے اگر کوئی اسے مقرر کرتا ہے، یا دوسرا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ثواب، ہم پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ رمضان میں ایک کی ہوئی نیکی جو ہے کئی گنا اس کا ثواب ملتا ہے، تو یہ بھی ایک نیت ہو سکتی ہے اور بڑی اچھی نیت ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ سوال ہمیں بھیجا ہے عقیلہ غلام رسول صاحب ہیں گاؤں رلیو کے سے ڈسکا سیالکوٹ میں، کہ کیا روزہ رکھ کر سر میں تیل لگا سکتے ہیں؟ جی کوئی حرج نہیں، روزے میں صرف کھانا پینا منع ہے، باقی تو سر پہ تیل لگانا کوئی حرج کی بات نہیں۔ خاصا یہ بھی پوچھا ہے ایک سوال کہ عشاء کی نماز کی 4 سنتیں لازمی پڑھنی چاہیے یا چھوڑ بھی سکتے ہیں؟ عشاء کی نماز کی 2 سنتیں ہیں جو سنت موقدہ ہیں، وہ اسی کا زیادہ آتا ہے، 4 فرض 2 سنت اور اس کے بعد وتر ہیں، تو اس کے متعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں دراصل
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل ہیں۔ اس بارے میں ایک چھوٹی سی وضاحت یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ فرض تو ہم وہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہوا ہے ہم پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہزاروں قسم کی نعمتیں ہم پہ دی ہیں۔ اگر ہم اپنے ذاتی جسم کی طرف غور کریں، آنکھیں، کان، بولنا، اٹھنا بیٹھنا، مختلف جوڑ، تو اللہ تعالیٰ نے تو مختلف نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اور اس کے بدلے میں اس نے ہم سے تقاضا کیا کہ یہ فرض ادا کرو، تو وہ تو ہم نے لازمی ادا کرنے ہیں۔ اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ نوافل ایسی چیز ہے، نوافل تو زائد ہے نا، انسان خوشی سے کرتا ہے طوعی طور پر، تو اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نوافل اتنے پسند ہیں کہ ان نوافل کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے ان سنتوں اور ان نوافل کو اتنا آسان یا اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے کہ صرف فرض پورے کر لیے اور سنتیں چھوڑ دیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی فرض بس پڑھ لیے کافی ہیں، تو دراصل اصل میں تو ان سنتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے نوافل کے متعلق اتنی بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا قرب بہت حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، یہ ہے اس کا۔ اور ایک جگہ پہ ایک بڑی اہم بات حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہوئی ہے کہ جو لوگ سنتیں چھوڑتے ہیں آہستہ آہستہ وہ فرض کے بھی تارک ہو جاتے ہیں، یعنی کہ فرض کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ کے کسی ایک حکم کو بھی اگر معمولی سمجھا جائے اور اگر سنتوں کو جو سنت موقدہ ہے اس کو چھوڑا جائے تو آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ شخص اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہی بالکل بے وقت ہو جاتا ہے اور وہ فرض کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ اس لیے سنتوں کی اہمیت جیسا کہ خان صاحب نے بتایا کسی صورت میں بھی اس کو بالکل بے وقت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور ایک تو یہ کہ اس کو کم سمجھنا یہ بے ادبی کی بات ہے اور محرومی کی بات ہے، اور اگر سستی کی وجہ سے چھوڑی ہیں تو سستی کے اندر یہ خاصہ ہے کہ وہ بڑھتی ہے آہستہ آہستہ، اس کے اندر نیچرل یہ چیز بھری ہوئی ہے، ایک چیز چھوڑی پھر دوسری چھوڑنی، یہ لازمہ ہے اس کا۔ اصل میں تو دین مجاہدہ کا نام ہے نا، یہ بھی مجاہدہ ہے جس میں ہم زیادہ، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مجاہدہ کیا کہ قرآن میں آیا کہ تیرے اگلے پچھلے سب معاف ہیں، اور صحابہ کہا کرتے تھے، حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور آپ اتنا کیوں کرتے ہیں مجاہدہ، تو حضور نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کہ اللہ کا شکر گزار بھی تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اس کا شکر گزاری بھی تو ضروری ہے ہم پر۔ جی بالکل۔ ناظرین کرام آڈیو میسیج سنیں گے، ایک سوال جو آیا ہوا خاصا اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ بشرا خان صاحبہ نے یو کے سے پوچھا ہے اگر کسی کے پاس 2000 پاؤنڈز جمع ہوں تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ آپ اس کی کیلکولیشن جو ہے وہ تیار کر لیں۔ تو اتنے میں آڈیو میسیج سن لیتے ہیں، اور پھر جو ہے ہم رمضان کے لحاظ سے اس وقت ان دنوں میں ہیں، یعنی دوسرا عشرہ جو ہے وہ تقریباً گزرنے والا ہے۔ اب تیسرے عشرے میں ایک جو اہم سنت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے وہ آپ کا اعتکاف کرنا ہے۔ اسی طرح ان ایام میں آخری جو عشرہ ہے اس میں یا رمضان کی تاخراتوں میں لیلۃ القدر کا ذکر ملتا ہے، اس کے متعلق بھی ہم گفتگو کریں گے۔ ابھی ہم آڈیو میسیج جو ہے وہ سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ باقی سوالات پہ بات کریں گے۔ جی پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام مبشر ہے۔ میرا سوال ہے کہ میں پاکستان ٹریول کر رہا ہوں اور میری جو فلائٹ ہے وہ نائٹ کی ہے۔ میں رات 12 بجے چلوں گا یہاں سے اور صبح سحری کے ٹائم میں پاکستان پہنچ جاؤں گا، تو مجھے اس صورت میں وہاں پہ روزہ رکھنا چاہیے یا میں وہ سفر میں ہی کھلاؤں گا، کیسا ہوگا وہ؟ جی خان صاحب۔ جی بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، مشکلات نہیں۔ اور اگر یہ یہاں سے ٹریول کر کے وہاں گئے ہیں اور سحری کے وقت پہنچ گئے ہیں اور آسانی ہے ان کے لیے، سحری میسر ہے، جہاں پہ گئے ہیں انہیں بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چونکہ یہ وہاں پہنچ گئے ہیں تو اگر ان کے لیے آسانی ہے تو روزہ رکھ لیں۔ لیکن اگر کوئی مشکل ہے یا دوسرے جو مہمان نواز ہیں، جو میزبان ہیں،
ان کو مشکل پڑتی ہے اور ان کو سہولت نہیں ہے روزہ رکھنے میں تو یہ مسافر کنسیڈر ہوں گے۔ اور کسی ایک پہلے پروگرام میں ہم نے یہ ذکر بھی کیا تھا کہ روزے کے لیے 3 دن جو ہے وہ سفر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ 3 دن تک وہ مسافر شمار ہوتا ہے، اور اگر 3 دن سے زیادہ ان کا قیام ہے اور وہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور وہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں، اور اگر نہیں رکھ سکتے تو 3 دن سے کم ان کا قیام ہے تو وہ بے شک اس کو چھوڑ دیں، اور جب واپس آئیں اپنے شہر اپنے قیام گاہ پہ تو وہاں پہ روزہ رکھ لیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سہولت ہے کہ اگر وہ چاہیں، چونکہ وہ پاکستان ظاہر گئے ہیں تو زیادہ دن کا ان کا قیام ہوگا، 3 دن سے زیادہ ہے، تو وہاں پہ پھر یہی لگتا ہے کہ وہاں پہ وہ اگر پہلے دن جہاں پہنچے ہیں تو اس وقت بھی اگر سحری انہیں میسر ہے تو رکھ لیں، اور اگر نہیں تو وہ مسافر کے زمرے میں آ کے اس دن تو روزہ بہرحال چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں اپنے روزے رکھنے شروع کر سکتے ہیں۔ کوئی اس میں دونوں ان کے لیے سہولت ہے، کوئی ایسی حرج کی بات نہیں، جو بھی وہ اختیار کر لیں۔ ہاں اگر وہ روزے کے بعد وہاں پہنچتے تو پھر وہ روزہ انہیں نہیں رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ سفر کے دوران جو ہے آنے یا جانے کے وقت جو دوران روزہ آتا ہے وہ اس سے وہ بہرحال مسافر کنسیڈر ہوں گے، اور اس میں اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو ایک لحاظ سے وہ قرآنی حکم کی نافرمانی کرنے والے شمار ہوں گے۔ اس لیے اس پہ بھی ہمیں زور دینا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے اس کے فائدہ اٹھانا بھی اسی طرح ہے جس طرح ہم اس کی عظیمت یا فرضیت پہ عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خان صاحب۔ اور بشرا خان صاحبہ کا وہ سوال 2000 پاؤنڈ پر زکوٰۃ اس کا جو میں نے ابھی کیلکولیشن کی وہ آج 48 گرام 93 پوائنٹ ہے پر گرام پاؤنڈ کے حساب سے، تو اس لحاظ سے اگر ان کے پاس 4159 کے قریب یعنی کوئی 4000 سے اوپر اگر ان کے پاس رقم ہے تو پھر اور سال گزر جاتا ہے تو وہ آج کے حساب سے وہ شمار ہوں گی صاحب نصاب، اور سال گزرنے پر ان پر 2000 پہ ان پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ابھی ہم جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایام ایسے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پاکیزہ مستقل سنت جو ہے اعتکاف کرنے کی وہ بھی ملتی ہے، ہم اس کے متعلق بھی بات کریں گے۔ یہ سوال منصور صاحب غالباً عارف الزمان صاحب نے ہمیں کسی وقت یہ بھیجا تھا بنگلہ دیش سے کہ اعتکاف سے کیا مراد ہے، کیا یہ سنت ہے یا واجب ہے، اور کیا یہ 10 سے کم دن کے لیے ہو سکتا ہے؟ جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ وسلم رمضان کی ابتدا میں ایک دفعہ پہلے 10 دن اعتکاف بیٹھے، رمضان کے جو پہلے 10 دن تھے، تو اس کے بعد پھر آپ مزید 10 دن بیٹھے، اس کے بعد پھر مزید 10 دن یعنی کہ رمضان کے پہلے 10 دن، پھر درمیان کا عشرہ اور پھر جو آخری عشرہ ہے اس میں بیٹھے، اور اس کے بعد پھر آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا جب تیسرا عشرہ شروع ہونے لگا تھا کہ جس چیز کی تمہیں تلاش ہے وہ ان آخری 10 دنوں میں تم تلاش کرو، یعنی کہ لیلۃ القدر کی، اور فرمایا کہ جس نے اعتکاف بیٹھنا ہے وہ یہ آخری جو 10 دن ہے ان دنوں میں اعتکاف بیٹھا کرے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے جو اپنی زندگی کے ایام تھے تقریباً ہر رمضان میں ہی آپ نے اعتکاف کیا، مدینہ آنے کے بعد، رمضان فرض ہونے کے بعد، رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد، تو بلکہ بعض اوقات تو آپ کی جو ازواج مطہرات تھیں وہ بھی اعتکاف میں شامل ہو جایا کرتی تھیں، ان کے بھی خیمے لگتے تھے وسلم کی اجازت کے ساتھ۔ تو اعتکاف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ خالصتاً خدا تعالیٰ کی خاطر الگ ہو کر بیٹھ رہے ہیں، اور اس کا تعلق مسجد کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی جہاں پہ آیا ہے اعتکاف کا ذکر وہ یہ آیا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو۔ تو گویا گھروں میں اعتکاف کرنے کا، چونکہ آج کل کے حالات تو خیر مختلف ہیں، چونکہ آج کل اس طرح اجازت نہیں ہے مسجدوں میں اعتکاف کرنے کی، کم از کم یو کے میں نہیں ہے، اگر جس جگہ پہ اجازت مل رہی ہے وہاں پہ تو وہ اعتکاف اپنے مساجد میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ابھی تک فی الحال اس کی اجازت نہیں ہے کہ مسجدوں میں اعتکاف بیٹھا جائے۔ تو پھر ایسی مسجد میں، ایسے گھروں میں ہم اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں جہاں پہ جمعہ ہو رہا ہو اور جہاں پہ باجماعت 5 نمازیں ہو رہی ہوں۔
تو یہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے فرمایا تھا کہ یہ مجبوری کی حالت میں ہے، جب حالات نارمل ہو جائیں گے تو پھر ہم اسی طرح اعتکاف بیٹھا کریں گے، اسی طرح جو اس کا اصول ہے کہ مسجد کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو ہم اس میں بیٹھا کریں گے۔ اور اعتکاف کے حوالے سے یہ بات بھی ہمیں خیال رکھنی چاہیے کہ اعتکاف میں کوئی روزے کے بغیر ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر ایک روزہ بھی مس ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ اعتکاف برقرار نہیں رہتا۔ اگر آپ بیٹھیں گے تو عبادت کا ثواب تو آپ کو مل جائے گا، لیکن وہ مسنون اعتکاف شمار نہیں ہوگا۔ تو یہ چند ایک باتیں ہیں۔ اگر یہ امت رشید صاحبہ نے میرپور خاص سے یہ اسی کے متعلق سوال پوچھ رکھا کہ اگر کوئی شخص بوجہ بیماری روزے نہیں رکھ سکتا تو کیا وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ جی وہ عرض ہوگی کہ لا اعتکاف الا بصوم، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بیماری ہے یا کسی طرح کوئی وجہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اور جو کم دنوں والا تھا کہ کم دنوں کا اعتکاف ہو سکتا ہے کہ نہیں، تو اگر کوئی بیٹھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے دے گا۔ ثواب کی نیت تو ہر ایک کی اپنی ہے، انما الاعمال بالنیات، لیکن جو مسنون اعتکاف ہے وہ وہی 10 دنوں کا ہی شمار ہوتا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ کے صحابہ سے ثابت ہے، آپ کی ازواج مطہرات سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کم دنوں کا اعتکاف ہمیں نہیں ملتا۔ خزاں اعتکاف بیٹھنے کا وقت کہ کب جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے اور اختتام کب ہوتا ہے؟ اصل میں تو آخری 10 دن اعتکاف کا حکم ہے، تو 10 دنوں چونکہ پہلے زمانے میں باقاعدہ اس طرح حساب کتاب نہیں تھے، اس لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان کی فجر سے پہلے اپنے معتکف میں آ جاتے تھے، تو اس لحاظ سے 20 کا جو 20واں روزہ ہے وہ بھی اعتکاف میں چلا جاتا تھا، اور اگر 29 کا رمضان ہوا ہے تو 10 دن پورے ہو جاتے تھے، اور اگر 30 کا رمضان ہو تو پھر وہ 11 دن ہو جاتے تھے۔ لیکن اس کو اس لیے اس وقت چونکہ حساب کا پتہ نہیں تھا، لیکن اب چونکہ حساب کا پتہ ہے اور پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ 29 کا رمضان ہے یا 20 کا ہے 30 کا ہے، تو اس لحاظ سے پھر اگر 29 کا رمضان ہو تو پھر تو لازمی بات ہے کہ 20 کی فجر سے پہلے اپنے معتکف میں پہنچنا ہوتا ہے، اور اگر کسی نے اعتکاف بیٹھنا ہے مسجد میں تو وہ آ جائے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد رات کو اپنا سارا انتظام کر لے، اپنا معتکف تیار کر لے جہاں اس نے بیٹھنا، اپنا خیمہ لگا لیا جائے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ اعتکاف میں چلا جائے۔ لیکن اگر پہلے پتہ چل جائے کہ 30 کا رمضان ہے تو اس میں یہ سہولت ہے کہ 20 کی عصر تک جو ہمارا جماعتی روایات ہے یا جماعتی خلیفۃ المسیح کا ارشاد ہے، وہ 20 کی عصر تک اگر کوئی اپنے معتکف میں آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ آ سکتا۔ جی ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ کالر ہیں ایک، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ہمارے ساتھ کالر لائن پر ہیں۔ آپ کی آواز کم آ رہی ہے، جی پلیز۔ جزاک اللہ، آپ کا پروگرام بہت دلچسپ ہے اور معلومات ہے۔ تو ایک سوال تھا میرا کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ جب اذان ہو جاتی ہے صبح سحری کے وقت تو روزہ اس وقت ختم کر دینا چاہیے، جب روزہ رکھتے ہیں روزے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اذان اور نماز کے درمیان جو 15-20 منٹ کا فرق ہوتا ہے ٹائم کا، اس کے اندر بھی اگر کسی نے روزہ رکھنا شروع کیا ہے تو اس کو کنٹینیو کر سکتا ہے۔ تو اس بارے میں مزید معلومات دے دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل جائے کہ اسے کیا طریقہ کار ہے۔ ٹھیک ہے ادریس صاحب، بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ خزاں یہ سوال ہمیں عارف الزمان صاحب نے بنگلہ دیش سے بھی، انہوں نے ہمارے اسٹوڈیوز میں کال کر کے یہ لکھوایا، انہوں نے بھی یہ پوچھا کہ اذان کے ساتھ ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے یا فجر کی نماز تک جاری رہتا ہے؟ ایک سوال اس سے ملتا جلتا مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے نوٹ کیا تھا جو واٹس ایپ پہ ہمیں بھیجا فرا طارق صاحبہ نے شیخ پورہ سے۔ انہوں نے کہا کہ سحری کھانے ہم کس حد تک تاخیر کر سکتے ہیں؟ میری غیرت جماعت بعض دوست کہتی ہیں کہ اذان شروع ہونے کے بعد اگر ایک لقمہ بھی کھا لیا تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دین تو آسانی پیدا کرتا ہے اور آسانی کا نام ہے،
باقی یہ بات درست ہے کہ اذان دراصل اعلان ہے اس بات کا کہ اب سحری کا وقت اختتام ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، تو اس لیے اس وقت تک کھایا جا سکتا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ہی جس نے ہمیں سحری کے اصول بتائے اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آپ کی پلیٹ میں اگر اذان ہو جائے تو اس پلیٹ میں جو آپ کا کھانا ہے اس کو تم ختم کر لو، لیکن اس کا یہ مطلب ایک طرف تو یہ کہ ایک لقمہ بھی کھانا جو ہے وہ منع ہے، یہ بھی درست بات نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کی کہ حدیث میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان ہو گئی ہے تو کھاتے اور آرام سے کھا لو، اس کو ختم کر لو پلیٹ میں جو کھانا ہے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات درست نہیں ہے کہ جو اذان سے لے کے فجر کی نماز کے درمیان جو 15-20 منٹ کا وقت ہے اس میں بندہ کھاتا رہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہی اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اذان کے بعد 1-1.5-2 منٹ کے اندر جو انسان اتنا ہی وقت لگتا ہے اپنا کھانا مکمل کرنے میں تو 1-2 منٹ میں وہ اس کو مکمل کر لے، اسے 1-2 منٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ نہیں کہ 5-7-10 منٹ تک وہ کھاتا چلا جائے۔ بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے کہ مہمان آئے ہوئے تھے اور حضور ان کو سحری کروا رہے تھے، تو اذان شروع ہو گئی تو حضور نے فرمایا کہ ابھی وقت ہے، آپ کھاتے رہیں، چونکہ ان کے سامنے وہ کھانا موجود تھا، پراٹھے وغیرہ آ گئے تھے اور حضور لا کے پیش بھی کرتے رہے، تو وہی بنتا ہے کہ 2-3 منٹ اگر انسان کھاتا رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ایک دم وہ نمودار نہیں ہو جاتی بلکہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے، تو اس میں سہولت ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ارشاد ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ ابن عباس کی حضرت بلال کی اذان پہ روزہ کھانا پینا نہ چھوڑ دیا کرو، بلکہ ابن ام مکتوم کی اذان کا انتظار کیا کرو۔ اور اس میں بعض لوگوں نے یہ بھی اس کی تشریح کی ہوئی ہے کہ دراصل حضرت بلال بعض اوقات پہلے اذان دے دیتے تھے، اور ایک تشریح یہ ہے کہ حضرت بلال کی اذان دراصل اس لیے ہوتی تھی کہ لوگوں اٹھ جاؤ، سحری کا وقت ہو گیا، اٹھ کے اپنے کھانے وانے کا انتظام کر لو، اور حضرت ابن ام مکتوم اس وقت اذان دیتے تھے جب سحری بند ہو رہی ہوتی تھی۔ اور دوسری اس میں توجیہ یہ ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم چونکہ نابینا تھے، وہ آرام سے جب گھر سے آ جاتے تھے، ظاہر ہے کچھ وقت لگتا تھا، تو ایک سہولت لوگوں کو میسر ہو جاتی تھی اور لوگ انہیں بتا دیتے تھے کہ حافظ صاحب اب اذان دے دیں، اذان کا تو وہ اس وقت دیتے، تو ایک بہرحال ایک لچک اور ایک ریلیکسیشن اس میں موجود ہے، وقت جو ہے ایک کوشن موجود ہے، نہ یہ کہ ایک لقمہ بھی کھانا حرام ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے، اور نہ یہ کہ پھر 15-20 منٹ تک کھاتے رہو، 2-4-5 منٹ تک اگر انسان اپنا کھا لے اور کھانا مکمل کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ جی ٹھیک، جیسا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ شریعت میں لچک موجود ہے، دیکھیں بنیادی طور پہ تو قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلو واشربو، تم کھاؤ اور پیو، جہاں تک کہ حتیٰ یتبین لکم، یہاں تک کہ تمہارے لیے ہر چیز جو سحر ہے، تبین کا لفظ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ باب تفعیل ہے، غالباً ہمارے جو عربی دان ان کو پتہ ہوگا کہ ایسی چیز جو بہت واضح ہو جائے، یتبین لکم، تمہارے لیے اچھی طرح واضح ہو جائے، تو اس لیے اس لفظ کے اندر ہی یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر آپ نے جیسا کہ خان صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے حوالہ جات کے ساتھ یہ بیان کیا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب ہو رہی ہے اذان تو تم کھا سکتے ہو، اور جب تمہارے ہاتھ میں جو شروع کر چکے ہو وہ اذان کے دوران بھی کھاتے رہو اور بعد میں بھی کھاتے رہو، تو وہ دراصل اسی قرآن کریم کی آیت کی تفسیر ہے کہ جب تک تمہارے سامنے وہ دن جو ہے جو سحری ہے وہ واضح نہ ہو جائے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ منصور صاحب۔ ابھی ہم سوال جو ہے یہ ہمیں ایک بچے نے بھیج رکھا ہے، 10 سال، وہ اپنی عمر بتاتے ہیں، لبیک احمد عادل نگر پارکر سے، کہتے ہیں میری عمر 10 سال ہے، روزہ رکھنے کو دل کرتا ہے، میں کب روزہ رکھ سکتا ہوں؟ 1-2 روزے تو انہیں رکھ لینے چاہیے، اور آج کل چونکہ وہاں پہ بھی پاکستان میں بھی کافی گرمی ہو گئی ہے، نگر پارکر میں ہیں وہ، تو 1-8 روزہ، 10 سال کی عمر ہے، روزے کی عادت ڈالنے، روزے سے محبت ہے، ان کا بھی دل کرتا ہے رمضان ہے تو روزہ رکھ لیں۔ اور بعض اوقات تو بچے صبح سحری
پہ اٹھتے ہیں باقاعدہ التزام کے ساتھ، کوئی ایک آدھ دو نوافل 2 یا 4 نوافل بھی اچھے بچے پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سحری کی برکت بھی حاصل کرتے ہیں۔ اور دن کے وقت پھر ایسے بچوں جو پورا روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے والدین نے بھی سہولت دی ہوتی ہے کہ اچھا بچہ تم ایک دن میں 2 روزے رکھ لو، تو وہ دوپہر کو کچھ کھا لیتے ہیں، پھر شام کو افطاری ساروں کے ساتھ مل کے کھا لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایسی عمر میں گنجائش ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے صبح سحری میں جو برکت دراصل ہے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے کی، وہ بھی فائدہ اٹھا لیا، سحری سے بھی فائدہ اٹھا لیا، افطاری سے بھی فائدہ اٹھا لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ چاہتے ہیں کہ عادت پڑے تو 1-2 روزے رکھ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن وہ بھی بشرطے کہ وہ اسے برداشت کر سکتے ہوں۔ یہ نہیں کہ اتنی شدت ہو کہ بعض خبروں میں آتا ہے کہ والدہ نے روزہ رکھوا دیا اور کہا کہ اب کھولنا نہیں ہے، اور بچہ یہاں تک کہ بیچارہ دم توڑ گیا، اسے روزہ نہیں کھولنے دیا۔ یہ بھی شدت ہے، اس قسم کی شدت دین میں کوئی موجود نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بلکہ یہ سوال ہمیں اس طرح کا ایک دوست جو ہیں شفیق عادل صاحب نے وہ بھیج رکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ نگر پارکر سے ہیں کہ بیماری اور سفر پیش آنے پر کیا روزہ کھولا جا سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں عام معاشرے میں بہت معیوب سمجھا جاتا ہے روزہ رکھ کے کھول لینا۔ دیکھیں جی، بیماری اور مسافر کو تو قرآن کریم نے سہولت دی ہے۔ باقی یہ بات درست ہے کہ بعض علاقوں میں اس حد تک شدت ہے، خاص طور پہ ہمارے پاکستان کے علاقوں میں، تو وہ نہ مسافر کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز بند ہو جاتی ہے، اور بیمار کے لیے بھی کوئی سہولت نہیں، جبکہ اسلام نے تو بڑا کھلا دین ہے۔ اصل میں تو بات وہی ہے کہ اصل اسلامی تعلیم کا فقدان ہے، اس کا پتہ نہیں، جس طرف مولوی نے چلایا اس طرف چل گئے، اس وجہ سے یہ پرابلم پیدا ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے دین میں بھی شدت آتی ہے، اور ان کی جذبات میں بھی بعض اوقات پھر چھوٹی سی بات کو لے کے پھر ایسے لوگوں کو استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو وہ تو ایک الگ مضمون ہے، لیکن اس میں یہی ہے کہ وہ بیمار ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ اسے اگر چھوڑ دیں، کھول لیں آرام سے۔ لیکن چونکہ قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ فتنے سے بھی بچنا چاہیے، اس لیے ایسے علاقوں میں لوگوں کے سامنے اس قسم کی حرکت کرنے سے بچنا چاہیے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور ایسے وہاں پہ علاقے جہاں پہ شدید لوگ ہوں، کوئی بھی معاملہ کھڑا کر کے کوئی بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو دیکھیں جی قادیانی ہے یا احمدی ہے یا مرزئی ہے، تو اس نے ان کو رمضان کا احترام ہی نہیں ہے، تو یہ ایک نیا ایشو کھڑا ہو جائے گا، اس لیے اس قسم کی احتیاط بھی ہاں، حالانکہ یہ بات بالکل اس کے خلاف ہے۔ احمدیوں کا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کس محبت اور شوق سے وہ کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور جماعت کی تعلیمات بھی۔ اور خزاں آپ نے ٹھیک کہا کہ شدت پسندی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے معاشرے میں، اور باقاعدہ ہم نے پچھلے سالوں میں یہ فتوے دیکھ رکھے ہیں جہاں کہتے تھے کہ جو ایسے کھاتا نظر آئے اس کو قتل کر دینا چاہیے، یہ حکومت کی ڈیوٹی ہے، اور جا کے ایسی کوئی دکانیں، ہوٹل وغیرہ ان پہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور تماشے لگاتے ہیں۔ حالانکہ یہ نہیں، تعلیم دینا، سکھانا یہ مقصد ہے۔ جو جائز جس کا عذر ہے اس کو بھی بتایا جائے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت رکھی ہے، لیکن بے احتیاطی اس کے متعلق آج ہمارے بزرگ دوست ہیں، میرے استاد بھی ہیں، رفیق صاحب نے ربا سے یہ ایک حوالہ میں بھیجا، مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کہ یہ میں چاہتا ہوں پڑھ دوں۔ اس وقت کی بات ہوئی تو مجھے یاد آ گیا کہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا ہے، اور ہماری جماعت کو چاہیے کہ اس سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ بعض لوگ چھوٹے چھوٹے عذرات پر روزے چھوڑ دیتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں وہ ایک اتنی بڑی نعمت ضائع کر رہے ہیں کہ اگر وہ اگلی زندگی میں کروڑوں سال بھی پچھتائیں گے تو یہ نعمت نہیں حاصل ہوگی۔ ہاں، جو بیمار ہیں میں انہیں بھی نصیحت کرتا ہوں کہ وہ باہر لوگوں کے سامنے نہ کھایا کریں، اس سے نہ صرف رمضان کی بے حرمتی ہوتی ہے بلکہ بعض لوگوں کو ٹھوکر بھی لگ جاتی ہے۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس بیماری میں روزہ منع ہے۔ مثلا ضعف دل کی بیماری بظاہر نظر نہیں آ سکتی، اور دیکھنے میں ایک شخص مضبوط اور ہٹا کٹا دکھائی دیتا ہے، اور آدمی سمجھتا ہے کہ ایسا مضبوط شخص سارے شہر میں کوئی نہیں ہوگا، لیکن ضعف قلب کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ایسا آدمی جب بازار میں کھاتا پیتا ہے تو کمزور ایمان والے یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں
کہ یہاں کے لوگ روزے نہیں رکھتے اور اس طرح انہیں ٹھوکر لگ جاتی ہے، بس جو لوگ شرعی عذر کی بنا پر روزے نہیں رکھ سکتے وہ بھی باہر لوگوں کے سامنے کھایا پیا نہ کریں۔ تو انتہائی متوازن اور جو ہے وہ صحیح تعلیم اور یہ روشنی، یہ بیلنس خلافت کے ذریعے آتا ہے، یہ نور امام کے ذریعے ملتا ہے۔ پوچھنے والے کئی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ اسی طرح ہے، فرق یہ ہے کہ آپ اگر ایک ڈگر پہ چل پڑے ہیں تو پھر آپ کو کوئی روکنے والا سمجھانے والا جو ہے وہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی ایسی اتھارٹی ہے کہ آپ اس کی بات مان سکیں۔ آپ کا دل اس بات پر جو ہے وہ مائل نہیں ہوتا کہ میں کیوں کر ان کی بات مانوں۔ ہم ہیں جنہیں اللہ نے یہ توفیق دی، جنہوں نے ایک بیت کا جو جوا ہے وہ اپنے گلے میں پہنا، یہ تمغہ جو ہے وہ ہم نے پہنا اللہ کے فضل سے، تو ہمیں تو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ جس طرف امام جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اب اس پیغام کی ضرورت ہے، وہ وقت کی عین آواز کے مطابق وہ پیغام آتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور جب کوئی اس کی دوسرا پہلو جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے حضرت صاحب ہماری اس طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں تو کسی شک شبے میں پڑھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی امکان ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ انتہائی بیلنس تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں تازہ بتازہ وہ ملتی رہتی ہیں اس برکت سے، خلافت کی برکت سے اور امام کی اطاعت کے نتیجے میں۔ آگے چلتے ہیں، سوالات کا سلسلہ جو ہے اس کو جاری رکھتے ہوئے ہم ابھی بات کریں گے، جو ہے سوال ان کا پہلے ہی آ چکا ہے، ہم اس کے متعلق جو ہے وہ بات کریں گے۔ محمد بشیر صاحب ہیں جرمنی سے، منصور صاحب، انہوں نے کہا قرآن کریم موبائل پر پڑھنا ہوتا ہے، آج کل آپ کو پتہ ہے یہ سہولت ہے، وہ کہتے ہیں وضو تو ہوتا ہے مگر ہاتھ صاف نہیں ہوتے، اس بارے میں وضاحت کرتے ہیں۔ مختصر طور پہ ہم آخر پہ ہیں، کافی سوالات ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو ایک توجہ کے ساتھ پڑھنے کے لیے جو مصحف ہے وہی استعمال کیا جائے، اور خاص طور پہ رمضان میں اگر مصحف استعمال کر کے انسان پڑھتا ہے تو بہرحال اس کا ایک تقدس برقرار رہتا ہے اس حوالے سے، لیکن یہ ہرگز موقف نہیں ہے کہ وہ جائز نہیں ہے موبائل سے دیکھ کے پڑھنا یا پھر آئی پیڈ سے دیکھ کے پڑھنا جائز نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے۔ مجھے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی ایک ہدایت یاد آ رہی ہے جس میں حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جو ہمارے جماعتی فنکشن ہوتے ہیں ان میں کوشش کرنی چاہیے جب جماعتی فنکشن میں کسی کو تلاوت کے لیے بلایا جائے تو وہ قرآن کریم سے دیکھ کے تلاوت کیا کریں، نہ کہ موبائل سے یا آئی پیڈ وغیرہ سے دیکھ کر۔ تو اس حوالے سے تو بہتر طریقہ تو جو عام ہے وہ یہی ہے۔ البتہ یہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ اس کے لیے وضو کی شرط ہرگز نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وضو ہونا چاہیے قرآن کریم پکڑنے کے، قرآن کریم پڑھنے کے لیے یا اس کو پکڑنے کے لیے، یا بعض اوقات بڑے عجیب و غریب سے سوال مطلب ذہن میں پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ مثلاً ہم نے موبائل میں جو ہے وہ قرآن کریم رکھا ہے تو ہم واش روم جانا چاہتے ہیں تو اسی حالت میں چلے جائیں یا نہیں۔ تو یہ بعض اوقات ان وہموں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں ایک جو حافظ ہے جس نے قرآن کریم حفظ کیا ہوا ہے اس کے تو ذہن میں ہر وقت قرآن کریم ہے اور وہ ہر وقت اس کی تلاوت دل میں بھی کرتا ہے اور ویسے بھی، اور اسی حالت میں وہ ہر جگہ جاتے ہیں۔ تو اس طرح بالکل بنیادی چیز پہ جا کے ہمیں وہم نہیں کرنا چاہیے، اور قرآن کریم پڑھنے کے لیے یہ شرط بہرحال نہیں ہے کہ باوضو ہوں یا آپ کے ہاتھ ہر صورت میں صاف ہوں۔ اگر کر لیتے ہیں تو بہت بہتر ہے، اور یہ انسان کے اپنے دل کا تقوی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ جو نشانیاں ہیں ان کی عزت کرتا ہے تو یہ دل کے تقوی کی علامت ہے۔ تو اگر وہ اس میں بھی دل کا تقوی اس حوالے سے وہ احتیاط کرتے ہیں تو یہ ان کا اپنا موقف ہے۔ جی اسی طرح کا ایک سوال اگر جلدی سے عبد الباسط صاحب اسلام آباد پاکستان سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں ترجمہ پڑھنا پڑتا ہے، عربی ہماری مادری زبان نہیں۔ تو کہتے ہیں کیا دور مکمل کرنے کے لیے صرف سادہ یا ناظرہ پڑھا جا سکتا ہے ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے بغیر سادہ
बिल्कुल 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 पढ़ा जा सकता है, बल्कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उनकी जो ज़ुबान अरबी थी इस वजह से उनको तो इस तरह मुश्किल नहीं होती थी कि समझने में, तो वो तो हमेशा अरबी में ही 2 मरतबा दौर मुकम्मल जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ आता है कि आखिरी रमज़ान में 2 दफ़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने दौर मुकम्मल करवाया, तो वो अरबी में ही होता है। तो दोनों तरह से जायज़ है। जैसा कि शुरू में प्रोग्राम के शुरू में एक हदीस का ज़िक्र हुआ था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक हरफ भी पढ़ो कुरान का तो उसकी भी बरकतें मौजूद हैं। तो समझ के अगर कोई पढ़ना चाहता है तो तर्जमे के साथ उसको उसका भी सवाब मिलेगा कि अहकामात क्या हैं, लेकिन अगर वो वैसे भी सादा दौर मुकम्मल करना चाहता है तो उसका भी अल्लाह ताला उसको सवाब देगा। ठीक है मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया। खासा कि अनीका साहबा हैं लंदन से, उन्होंने पूछा क्या ख़वातीन अय्याम मखसूसा में रोज़े रख सकती हैं? जी नहीं सॉरी जी नहीं रख सकती, बाद में जब वो उनके रमज़ान के बाद पूरे कर लेंगे। एक और सवाल है, औरतें अपने मखसूस अय्याम में रोज़े नहीं नमाज नहीं पढ़ सकती तो वो और किस तरह की इबादत कर सकती हैं? वो कुरान को नहीं छू सकती तो क्या वो अपने फ़ोन पर कुरान पढ़ सकती हैं? बात यह है कि तिलावत या इबादत से उन्हें छुट्टी है, रुख्सत है। वो नमाज की इबादत हो, वो रोज़े की इबादत हो, वो हज की इबादत हो, वो कुरान करीम पढ़ने की तिलावत जो है ताबुदी तिलावत है, इबादती तिलावत, उससे उन्हें रुख्सत है। बाकी उसके अलावा अगर वो किसी को हवाला दिखाना चाहती हैं, किसी स्कूल में पढ़ाती हैं, कोई किसी मुकाबले में हिस्सा लेना है, तो वो ताबुदी तिलावत नहीं है, उसमें कोई हरज नहीं है। और कुरान करीम को अगर उन्होंने पकड़ना है तो चूँकि ज़ाहरी हाथ ज़ाहरन भी हम कहते हैं कि साफ़ सुथरे होने चाहिए, तो वो फिर ये ना हो कि उनके हाथ गंदे हों और कुरान या उस वक़्त जब उन्होंने मोबाइल पे या आईपैड पे कुरान की ऐप खोली हुई है तो उस वक़्त बहरहाल उन्हें उस फ़ोन को भी साफ़ सुथरे हाथों से पकड़ना चाहिए। मंसूर रोमाना साहबा ने लंदन से पिछले प्रोग्राम में हमें सवालात भिजवाए थे, एक गालबन हमने शामिल कर लिया। एक और सवाल इसमें ले लेते हैं कि वो कहती हैं अगर रमज़ान में सारे रोज़े नहीं रखे जा सके तो दूसरे दिनों में पूरे करने होंगे, तो अगर रमज़ान गर्मियों या सर्दियों में है तो उसी हिसाब से उन्हीं महीनों में पूरे करने होंगे या बाद में किसी वक्त भी रख सकते हैं? नहीं, जब सहूलत है उस वक़्त हम पूरे कर सकते हैं रोज़े जो छूट के हैं। कुरान करीम ने तो फ़इद्दत मिन अय्यामिन उखर फरमाया कि दूसरे दीगर जो आपके अय्याम हैं उनमें आपने पूरे करने हैं। ये हरगिज़ नहीं फरमाया कि लाजमन गर्मियों में ही करने हैं या सर्दियों के रोज़े हैं तो फिर सर्दियों में ही आपने लाजमन करने हैं। जब भी आपको सहूलत है उस वक़्त आप वो पूरे कर सकते हैं। चुनांचे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि हमसे जो रोज़े रह जाया करते थे, हमें पूरा साल बाज़ औक़ात मौका ही नहीं मिलता था कि हम वो वाले रोज़े जो छूट गए हैं वो पूरे करें, तो फिर हम शाबान के महीने में वो रोज़े पूरे किया करती थी। तो इससे ये पता लगता है कि जब किसी को कोई सहूलत हो वो उस वक़्त रोज़े पूरे कर सकता है। खान साहब इख्तिसार के साथ अहमद दाऊद साहब हैं बांग्लादेश से, कहते हैं कि मेरी जॉब ऐसी है कि मैं डे ट्रिप में मसलन फ़्लाइट पे जाता हूँ, सुबह शाम को आ जाता हूँ, तो मैं रोज़े रख सकता हूँ या छोड़ दें? रख सकते हैं, उन्हें रखने चाहिए, क्योंकि जो वो मुसाफिर हैं वो जॉब के लिए जो सफ़र करते हैं वो उनके जॉब का हिस्सा है, इसलिए वो मुसाफिर शुमार नहीं। उनके सारी ज़िंदगी इसी तरह रहे। इस्लाम का बड़ा वाज़ेह उसमें फतवा मौजूद है कि जो जाते हैं दौरों पे वो हुकाम वो मुसाफिर शुमार नहीं होंगे। जी ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह जी, आप दोनों बुज़ुर्गान का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आप भी हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ़्ते इसी वक्त पे यानी 3 बजे GMT, 4 बजे लंदन टाइम और रात 8 बजे पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक फिर इंशाल्लाह लाइव प्रोग्राम पेश किया जाएगा। ये रमज़ान के सिलसिले का अगला जो है वो आखिरी प्रोग्राम होगा जो है जिसमें आप बराह रास्त सवालात पूछ सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अगले हफ़्ते इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।